تو ڈاکٹر صاحب ایک بھائی نے سوال کیا ہے میوزک کے حوالے سے کہ اسلام میں میوزک سننا کیسا ہے؟ میوزک ایک مباح چیز ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، اس کی نوعیت طے کرے گی وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صحیح۔ اب ایک مباح چیز ہے، اٹ سیلف مباح ہے، اس کے اندر آپ قوالی یا ایسے کلمات اور ایسی چیزیں لے کر آئیں جو آپ کی روحانیت کو جلا بخشیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، تو یہ مستحسن ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر ایسی چیزیں لے کر آئیں جو غیر محتاط ہوں، جس سے شہوانی جذبات بھڑکیں، جو لغویات ہوں، تو یہ یوں چلتے چلتے مکروہ، پھر مکروہ تنزیہی تحریمی اور اپنے اس مواد کے مد نظر حرام ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اٹ سیلف میوزک جائز ہے، صحیح۔ اٹ سیلف میوزک میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ قوالی ہو، وہ قوالی کے علاوہ ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ میوزک کا تعین تو کرے گی کہ میوزک استعمال اس کا تعین کرے گا۔ اچھا۔ صحیح۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اٹ سیلف میں مباح ہوتی ہیں، ان کا استعمال اس کے جواز یا عدم جواز کا تعین کرتا ہے۔ صحیح۔ اس حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں تقریباً کوئی 100 کے قریب صفحات سماع کے باب میں لکھے ہیں، جس میں انہوں نے موسیقی اور اس کے جواز پر دلائل دیے ہیں۔ اور پھر ایک شاندار کام یہ کہ یار یہ کون ہے؟ غزالی ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ۔ اور ساتھ انہوں نے جتنی موسیقی کی حرمت پر روایات ہیں ان کو جمع کر کے سب کی تردید کر دی ہے، اور بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ مثلا انہوں نے بتایا جی جن احادیث میں حرام ہے موسیقی، جن ادوار میں فرمایا کہ جن پس منظر سے یہ احادیث آئی ہیں یہ وہ پس منظر تھا جس میں موسیقی، شراب اور دیگر لغویات کا اجماع ہوا کرتا تھا۔ موسیقی سے مراد آپ دیکھیں نا، شراب اور کباب یہ ایک لفظ مشہور ہے جس طرح ہماری زبان میں، اسی طرح عربوں کے ہاں اور پرانے دوروں میں بھی مختلف تہذیبوں میں اس طرح کا پورا ایک ہوتا تھا معاملہ عیاشی کی مجالس کا۔ تو جہاں جو وہ حکم وارد ہوئے تو امام غزالی نے صراحت سے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ایک سیریز تیار بھی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شور شرابے کے ڈر سے میں نے روکی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت چلا دیں گے، دیکھ دیں گے۔ تو اس میں موسیقی بالکل جائز ہے، نفس سے موسیقی کے خلاف، یعنی اٹ سیلف موسیقی کے خلاف کوئی نص موجود نہیں ہے۔ جو نصوص موجود ہیں وہ موسیقی کے سوء استعمال پر موجود ہیں، اور جو اس کے صوفیاء اور ائمہ محدثین دوسرے قول لیتے ہیں وہ ان کے حسن استعمال پر ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی تقسیم بھی ہے۔ مثلا اگر میں طبقاتی تقسیم بتاؤں، محدثین اس کے جواز یا مباح ہونے کے قائل ہیں، فقہا کی اکثریت اس کے حرام ہونے کے قائل ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں طبقات بندی دیکھیں، پہلے میں نے اصولی مقدمہ بتا دیا، اب طبقات کو دیکھیں۔ فقہا کی اکثریت اس کو حرام کہتی ہے، محدثین کی اکثریت اس کو مباح کہتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ موسیقی اٹ سیلف حرام نہیں ہے، موسیقی کا استعمال اس کی حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے، یہ بخاری کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہ گانے کے ساتھ شادی کا اعلان کرو۔ حضرت سید عائشہ، اور پھر ایک شادی کے موقع پر حضرت سید عائشہ نے دف والی بچیوں کو بلوایا، اور سید عائشہ کے سامنے حضور کے گھر میں گانا گا رہی تھی۔ جب حضور تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور حضور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، پھر حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھے ہوتے تو حضرت ابوبکر کیسی جرأت کر سکتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ حضور بیٹھے ہیں، خاموش ہو گئے فوراً۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ان کی عید ہے، ان کو کرنے دو۔ وہ عرب کے قبیلے جو فتح ہوئے تھے، انہوں نے جنگ جیتی تھی پرانے دوسرے قبیلوں سے، تو ان کی یاد میں وہ نغمہ گا رہی تھی، یعنی وہ کوئی شرعی اور وہ اس کا نہیں تھا، صرف یہ ہے چونکہ وہ حضور کے سامنے اپنا اس کے اندر ظاہرہ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا، ورنہ حضور علیہ السلام کبھی اس کی اجازت نہ دیتے، تو حضور کے سامنے ہو رہا تھا، نہ حضور نے کہا کرنے کے لیے، اور جب ہو رہا تھا نہ حضور نے روکا۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ جس سے حضور علیہ السلام منع نہ فرمائے خام سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے جو متفقہ اجماعی فیصلہ ہے امت کا وہ یہ ہے کہ یہ اصولاً مباح ہے، اصلاً مباح ہے، لیکن اس کی استعمال کی بنیاد پہ اس پر حلال یا حرام کا حکم لگایا جائے۔